اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر جو ہے نا وہ ہم نے 43 پڑھنی ہے اور سورۃ قصص اور 20واں پارہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بلا شبہ یقیناً آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب، من بعد پیچھے ما اہلکنا القرون پیچھے اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دیا قرون الاولیٰ پہلی نسلوں کو، یا قرون میں نے ویسے بستی ہوتا ہے تو آپ نسلیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ قرون الاولیٰ بستیوں پہلے کو یا نسلوں پہلی کو، بصائرہ یعنی کہ بصیرتیں ہیں یا دلائل ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وہودن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ یعنی ہم نے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو لوگوں کے لیے دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی، یعنی یہ جو تورات ہے کتاب، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں سے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور اس پر جو اعتراضات کا جواب شروع ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک اعتراض تو یہ تھا جسے کہ ہم نے یہ بات جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لی تھی کہ ہم نے یہ بات اپنے جو ہے نا اب پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی تھی، کہ جس طرح کہ ما سمعنا بہذا فی ملات الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، سورۃ صاد میں یہ اس طرح الفاظ ہے کہ ہم نے یہ بات آخری ملت میں نہیں سنی، جو لاسٹ مذہب تھا اس میں تو ہم نے یہ بات نہیں سنی، یہ تو محض نہ بنی ہوئی بات ہے یا بنائی ہوئی بات ہے۔ تو اب جو ہے نا پیچھے بھی ہم نے یہی پڑھا کہ یہی اعتراض فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا تھا کہ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یعنی ہم نے تو نہیں سنا اس کو اپنے باپوں پہلوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کی ہلاکت تک کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے پہلی نسلوں قوم نوح، عاد، سمود اور قوم لوط وغیرہ کو ہلاک کرنے کے بعد جب ہر طرف گمراہی اور ظلمت کا دورہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو خطاب دی جو اس وقت کے لوگوں کے لیے ایسے دلائل لیے ہوئے تھی جن سے دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے، اور جو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لانے والی اور عذاب سے بچا کر رحمت کا مستحق بنانے والی تھی۔ اور یہ اعتراض بیکار تھا کہ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے تو یہ بات نہیں سنی، کیونکہ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا کہ لمبی مدت تک نا رسول نہ آنے کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو ہدایت اور روشنی کی ضرورت تھی۔ اسی طرح دیکھیں بنی اسماعیل میں ابراہیم اور اسماعیل کے علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال کا وقفہ واقع ہو جانے کی وجہ سے ان کی طرف رسول بھیجنے کی ضرورت تھی۔ بنی اسرائیل کی طرف آنے والے آخری جو رسول تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا، کہتے ہیں 600 سال تقریباً لگ بھگ، یعنی اس کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا۔ تو یہی بات آگے جو ہے نا وہ اگلی آیت 47 میں بھی آ رہی ہے، اور اس سے پہلے یہی بات سورۃ مائدہ میں بھی گزر چکی ہے۔ سورۃ مائدہ میں جو آیت گزری ہے اس میں یہ ترجمہ ہے کہ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وما کنت بجانب الغربی، اور نہیں تھا تو مغربی جانب، اذا قضینا جب کہ فیصلہ کیا ہم نے الی موسیٰ الامر طرف موسیٰ کی حکم کا، یعنی یہ فیصلہ بھی پڑھ سکتے ہیں ادھر تو وحی بھی کر سکتے ہیں کہ جب وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کی امرہ حکم کی، وما کنت من الشاہدین، اور نہیں تھا تو گواہوں میں سے، یعنی اس وقت تو مغربی جانب میں نہیں تھا جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم کی وحی کی، اور نہ تو حاضر ہونے والوں سے تھا۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغربی جانب سے کس مقام کی مغربی جانب مراد ہے، کیونکہ ہر جگہ ہی کسی نہ کسی لحاظ سے مغربی ہوتی ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عرب کے ہاں سمتوں کے تعین کے لیے نا بیت اللہ کو اصل قرار دیا گیا،
بیت اللہ کو سامنے رکھ کر مشرق کی طرف منہ کریں تو دائیں طرف کے علاقے کو یمن دایاں کہتے ہیں، اور بائیں طرف کو شام بایاں، اور سامنے کے علاقے کو یعنی کہ مشرق جانب شرقی کہا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف منہ کر کے فرمایا تھا۔ مسلم کی حدیث ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اس یعنی مشرق کی طرف سے فساد پھوٹے گا جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، اور بیت اللہ سے مغرب کی جانب والے علاقے کو جانب غربی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جانب غربی، یہ جو کہا گیا نا کہ مغربی جانب، تو واضح رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب طور سے آواز آئی تو اس وقت یعنی وہ طور سے اس جانب میں تھے جو کعبہ کی طرف کرنے سے اس کو غربی جانب بنتی ہے، یعنی مغربی جانب بنتی ہے، اور اس وقت وہ جس وادی میں تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے کعبے کی طرف رخ کرنے کی صورت میں پہاڑ کی دائیں طرف تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا الوادی الایمن وبالوادی المقدس طویٰ، کہ وادی کے دائیں جانب اور وادی مقدس جو پاک ہے۔ ان آیات میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے حق ہونے کی ایک دلیل بیان فرمائی ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور انہیں نبوت عطا فرمائی، اس وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طور کی غربی جانب میں موجود تھا، نہ یہ منظر دیکھنے والوں میں سے تھا، اور نہ تو اس سے پہلے پڑھنا لکھنا جانتا تھا اس سے پہلے، بلکہ یہ تو غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم نے تجھے وحی کے ذریعے سے بتلائی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے، کیونکہ تو نے نہ خود ان باتوں کا مشاہدہ کیا نہ یہ کسی سے سیکھی۔ یہ مضمون جو ہے نا یہ قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر بیان ہوا ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم اسے تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ کون کفیل بنے گا حضرت مریم کا۔ یہ سورہ آل عمران سے ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا، لیکن ہم نے پیدا کی، قروناً کئی نسلیں، فَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، تو لمبی ہو گئی اوپر ان کے مدت، یعنی ان پر لمبی مدت گزر گئی۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا، اور نہیں تھا تو رہنے والا، فی اہل مدین، اہل مدین میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ پڑھتا ہماری اوپر ان کے ہماری آیات، وَلَكِنَّا، اور لیکن، كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم جو ہے نا وہ ہمیشہ رسول بھیجنے والے رہے، اور لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، اور نہ تو اہل مدین میں رہنے والا تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہو، اور لیکن ہم ہمیشہ رسول بھیجنے والے رہے، یعنی آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ تک بہت سی نسلیں اور قومیں پیدا کی جن پر سینکڑوں ہزاروں سال کی لمبی مدت گزر گئی، جس سے اصل واقعات اور دین کے صحیح احکام اپنی اصل صورت پر باقی نہیں رہے، لہٰذا ضرورت تھی نئے پیغمبر کے ذریعے سے دین اور شریعت کو صحیح، مکمل اور آخری صورت میں پیش کیا جائے، اس لیے ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ تمام واقعات وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائے، یا یہ مطلب ہے کہ لمبی مدتیں گزرنے کی وجہ سے اہل عرب نبوت اور رسالت کو تو بالکل ہی بلا بیٹھے تھے، اس لیے انہیں آپ کی نبوت پر تعجب ہو رہا ہے اور وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مدین جا کر جو واقعات پیش آئے ان کی اتنی یعنی کہ صحیح بالکل ان کی صحت اور خوبی کے ساتھ بیان کرنے سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت آپ وہاں رہائش رکھتے تھے، یعنی جیسے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یا ان سے سیکھ رہے تھے، اور انہیں اسی طرح ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے تھے جیسے اب اہل مکہ کو سناتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس وقت اہل مدین میں تو نہیں رہتے تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوں۔ بعض مفسرین نے تتلو علیہم آیاتنا کا حال بنایا ہے اور علیہم سے مراد اہل مکہ لیے ہیں، یعنی ان کو نبی کے دور کا زمانہ لیا۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اہل مکہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور اس بزرگ کے متعلق ہماری آیات کی تلاوت کرتے وقت تو اہل مدین میں تو آپ مقیم نہیں تھے نا کہ سب کچھ دیکھ کر انہیں سنا رہے ہو، بلکہ یہ سب کچھ ہماری وحی کے ذریعے سے ہوا، یعنی یہ جو بھی علم ہے اتنی ہزاروں سالوں پرانی بستیوں کے واقعات، تو یہ تو اللہ کی یعنی کہ وحی کے ذریعے آپ تک پہنچے ہیں، کوئی ایسی اور ہستی ان کو جانتی نہیں ہے، یہ تو خالص یعنی کہ اللہ رب العزت نے وحی کر کے آپ تک پہنچایا۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں جو لوگوں کو غفلت سے بیدار کرتے اور ہمارے احکام سے آگاہ کرتے رہے، اب اسی عادت کے مطابق ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ پر یہ آخری کتاب جو ہے نا نازل فرمائی تاکہ لمبی مدتیں گزرنے کے بعد بھی لوگ پھر صحیح دین اور اصل واقعات سے آگاہ ہو جائیں۔
وما کنتا بجانب الطور، اور نہیں تھا تو بجانب طور، پہاڑ کے کنارے پر. طور میں نے پہاڑ ہوتا ہے، بجانب یعنی کہ کنارے پر. اذ ندینا، جب پکارا ہم نے. ولیکن رحمتن، لیکن رحمت. من ربی کا، تیرے رب کی ہے، تیرے رب کی سے. لتنذرا، تاکہ تو ڈرا. قومن، ایسی قوم کو. ما اتاہم، نہیں آیا پاس ان کے. من نذیر، کوئی ڈرانے والا. من قبل کا، تجھ سے پہلے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور نہ تو پہاڑ کے کنارے پر تھا جب ہم نے آواز دی، اور لیکن تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب یہ جو ان تینوں آیات میں نا وما کنتا، اور تو وہاں موجود نہیں تھا کی تکرار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچے ہونے پر جو ہے نا کہ واضح فرمایا گیا کہ جب آپ ان مقامات میں سے کہیں بھی موجود نہیں تھے، پھر بھی ان کے بارے میں اصل حقائق کو صحیح طور پر اور بالکل واقعہ کے مطابق یعنی کہ عین سچائی کے مطابق بیان کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے اور واضح ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کی وحی آپ کے پاس آتی ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ سب کچھ اتنی صحیح حالت میں اور صحیح صحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو وما کنتا، اور تو وہاں موجود نہیں تھا، اس کی جو تکرار ہوئی ہے تینوں آیتوں میں، اس کے ساتھ یہ اہم حقیقت بھی واضح فرما دی گئی کہ پیغمبر حاضر ناظر اور ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، نہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں. انہیں جو علم ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہ بھی اتنی جتنی وحی کی جائے، یعنی جتنا اللہ رب العزت بتانا چاہے اس سے بڑھ کر نہیں. ولیکن رحمت من ربی کا، لیکن آپ کو یہ واقعات اس لیے معلوم نہیں ہوئے کہ آپ ان مواقع پر موجود تھے یا انہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور وحی سے نوازا. کس لیے؟ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا. تو اس قوم سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ اور عرب ہیں. ان میں ابراہیم اور اسماعیل اور شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا. ہزاروں برس کی اس طویل مدت میں باہر کے انبیاء کی دعوتیں تو ضرور وہاں پہنچتی رہی، مثلا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، لیکن اس کے بغیر ان کا کفر و شرک پر جمے رہنے کا عذر موجود رہتا تھا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عذر کسی کے لیے باقی نہیں چھوڑا، مگر خاص اس سرزمین میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں آخری پیغمبر کو جو ہے نا وہ مبعوث فرمایا. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں پہنچتی ان کو کوئی مصیبت، بما قدمتا، جو آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، فیقولو، تو کہتے، ربنا، اے رب ہمارے، لولا ارسلتا، کیوں نہیں بھیجے، علینا، طرف ہماری، رسول، فنتبع، پس پیروی کرتے، آیاتی کا، تیری آیات کی، ونکونا، اور ہو جاتے، من المؤمنین، مومنوں میں سے. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. یعنی عرب کے لوگوں کا کفر و شرک اور ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر بھیجے بغیر بھی ان پر عذاب بھیجتا تو ظلم نہ ہوتا، کیونکہ ان پر جو بھی مصیبت آتی ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی. مگر اس نے احسان فرمایا اور ان کے لیے عذر کا کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ پروردگار، تو نے ہماری طرف تو کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجا ہی نہیں تھا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے. یہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اس لیے بھیجے کہ لوگوں کے پاس کفر و شرک کا کوئی عذر باقی نہ رہے، قرآن میں بھی کئی جگہ پر بیان ہوا ہے، سورۃ نساء میں، انعام میں، سورۃ مائدہ میں، سورۃ فاطر میں، اور بھی ملے گا. اس کے بعد کہا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم، یہ جو ہے نا یہ جو سلسلہ کلام سے خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے عذاب آنے پر یہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، تو لا اجلنا لہم العذاب، تو ہم ان پر جلدی عذاب بھیج دیتے. یعنی کہ اگر اس طرح نہ ہوتا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ یہ عذر نہ کرتے، تو جو ان کے کام تھے یا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے تو ان پر عذاب آ جاتا. فلما جاءہم الحق، پس جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالو، تو کہنے لگے، لولا اوتیا، کیوں نہیں یہ دیے گئے، مثل ما اوتیا موسیٰ، جو دیے گئے موسیٰ. اولم یکفروا، کیا نہیں کفر کیا تھا، بما اوتیا، جو دیا گیا تھا موسیٰ من قبل، اس سے پہلے. قالو، کہنے لگے تھے، سحرانی، یہ تو دونوں جادوگر ہیں، تظاہرا، یعنی جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. وقالو، اور وہ کہنے لگے، انا، بے شک، بکل،
کافرین، ہم تو ان سب کے منکر ہیں یا انکار کرنے والے ہیں یا ان سب سے کفر کرنے والے ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اسے اس جیسی چیزیں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ کو دی گئیں؟ تو کیا انہوں نے اس سے پہلے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا تھا جو موسیٰ کو دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا تھا یہ تو دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور کہنے لگے ہم تو ان سب سے منکر ہیں، یعنی انکار نہیں تھا کیا ان کا۔ تو اب رسول نہ بھیجتے تو بہانہ ہوتا کہ رسول کیوں نہیں بھیجا۔ اب ہماری طرف سے رسول آیا ہے تو ضد اور عناد سے کہنے لگے کہ اسے اس قسم کے معجزات کیوں نہیں دیے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے، مثلاً وہ عصا اور ید بیضا اور سمندر کا پھٹنا اور بادلوں کا سایہ کرنا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹنا، مان سلوا کا اترنا، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، اور تورات کا جو ہے نا الواح کی شکل میں نازل ہونا، تختیوں کی شکل میں۔ تو معلوم ہوا نہ ماننا ہو تو بہانے ختم نہیں ہوتے۔ مفسر رازی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا ضروری نہیں تھا کہ اسی طرح ہوتا، کیونکہ نہ تمام انبیاء کے معجزات کا ایک ہونا لازم ہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ان پر اترنے والی کتاب ہی ایک طرح نازل ہو، کیونکہ کبھی کتاب کا اکٹھا نازل ہونا بہتر ہوتا ہے جیسے تورات، اور کبھی جدا جدا کر کے نازل کرنا بہتر ہوتا ہے جیسے قرآن۔ تو اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، یعنی ان کے طلب کردہ معجزات اگر دکھا بھی دیے جائیں تو کیا فائدہ؟ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ایمان نہیں لانا وہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا ان کے جیسے ہی لوگوں نے جو ان جیسا مذہب اور ان جیسا عناد رکھنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو کافر تھے، انہوں نے ان معجزات کا انکار نہیں کیا تھا جو موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ تو انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے متعلق کہا تھا کہ یہ تو اتنے بڑے جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تو ان سب کے جو ہے نا منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ یہ معنی درست ہے۔ اگر اس سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اولم یکفروا، یعنی کیا انہوں نے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جو موسیٰ کو دی گئیں؟ میں انکار کرنے والوں سے مراد قریش ہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزات لانے کا مطالبہ کیا جو موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ اس معنی کے زیادہ صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے فلما جاءہم الحق سے لے کر وقالوا انا بکل کافر تک سب باتیں کہنے والے وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، یعنی کہ ان سے کہہ دو کہ کوئی کتاب اللہ کے نزدیک سے لے آؤ جو ان سے زیادہ، ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کا حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو آپ کے مخاطب تھے، اور وہ قریش تھے یا آپ کے زمانے کے دوسرے کفار، کیونکہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کے منکر نہیں تھے بلکہ اس سے پہلی جو نبوتیں تھیں ان کے بھی منکر تھے۔ وہ نہ موسیٰ پر ایمان لا کر ان کے تابع دار بنے، نہ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے کے کفار کا جو قول نقل فرمایا سورہ سبا میں، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے جن معجزوں کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ان معجزوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ یہ کب ایمان لائے تھے جو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دیے گئے تھے، تو مگر پھر بھی انہوں نے ان کو نبی مان کر ان کی پیروی کبھی قبول نہیں کی۔ قالوا سحران تظاہرا، یعنی قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ طبری نے علی بن ابی طلحہ کی معتبر سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی نقل فرمایا ہے کہ آسمانی کتابوں میں قرآن کے بعد سب سے عظیم الشان کتاب جو ہے نا وہ تورات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی پر عمل پیرا رہے، اس لیے قرآن میں عموماً تورات اور قرآن کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا کہ وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آیا، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ یہاں تورات کے نور اور ہدایت ہونے کا ذکر فرمایا، پھر قرآن کے متعلق فرمایا سورۃ انعام میں، اور یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے۔ تو اسی سورہ انعام کے آخر میں فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، اور اس سے اگلی آیت میں قرآن وغیرہ فرمایا سورۃ انعام میں کہ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، پس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ان کے لحاظ سے جو ہے نا وہ ان کتابوں سے جو ہے نا وہ کفر کر رہے تھے، دونوں کتابیں یعنی تورات اور قرآن۔ قل فاتو، کہہ دیجئے لے آؤ بے کتابن، کوئی کتاب من عند اللہ، نزدیک اللہ سے، ہوا اہدا، جو زیادہ ہدایت والی ہو، منہما، ان دونوں سے، اتبعہ، یا کہ میں اس کی پیروی کروں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی کہہ پھر اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو کہ میں اس کی پیروی کروں اگر تم سچے ہو۔
یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ میں اور موسیٰ جادوگر ہیں تو تورات اور قرآن جادو ہیں، تو تم ایسی کوئی کتاب لے آؤ جو من گڑت نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو میں تو بغیر کسی تعمل کے اس کی پیروی کروں گا، کیونکہ مجھے تو ہدایت سے سروکار ہے۔ یہ نبی سے کہا جا رہا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ نہیں قبول کرتے، یعنی پھر اگر وہ نہیں قبول کرتے لاکا تیرے لیے، فَعْلَمْ تو جان لے، انما بے شک یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں اہواءہم اپنی خواہشوں کی، ومن اضل اور کون گمراہ ہے، ممن اس شخص سے، ممن اتبع جو پیروی کرتا ہے ہواہ اپنی خواہش کی، بغیر ہدی من اللہ بغیر ہدایت اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا قوم ظالموں کے۔ پھر اگر وہ تیری بات قبول نہ کریں تو جان لے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی پھر اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ قبول نہ کریں تو جان لو کہ ان کے پاس کوئی دلیل یا حجت تو ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ مطالبہ قبول کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بات ان کے عجز کے اظہار کے لیے کہی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ ایسی کتاب کہاں سے آ سکتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا نا کہ وہ آتا ہے نا سورۃ بقرہ میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو پھر اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ تو اسی طرح کہ نہ تو اس طرح ان کو چیلنج دیا گیا تھا نا کہ اس جیسا کوئی ایک پہلے 10 صورتوں کا، پھر ایک صورت کا، پھر آیت تک آ گیا تھا، لیکن کوئی کر ہی نہیں سکا وہ چیلنج، اس قرآن جیسے ہی کوئی چیز پورا کر ہی نہیں سکا۔ تو اور یہ جو کہا گیا نا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ تو اس آیت میں تقلید کا زبردست رد ہے، کیونکہ تقلید کی تعریف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے غیر کی بات کو بلا دلیل لے لینا۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت دلیل ہے جو قرآن اور سنت ہے، اس کو چھوڑ کر جس کی بھی بات مانی جائے وہ خواہش کی پیروی ہے، تو جس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں۔ راضی نے بھی جو ہے نا، امام راضی، انہوں نے بھی اس آیت کو تقلید کی رد جو ہے نا اس کے دلیل قرار دیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو خواہش کی پیروی کرے ہدایت نہیں دیتا، فرمایا اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ کی ہدایت کی بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے جو ہے نا وہ ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، کیونکہ وہ ظلمت میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، اور جو چیز جہاں رکھنی چاہیے وہاں رکھنے کی بجائے دوسری جگہ رکھتے ہیں۔ ظلم کا یہی معنی ہوتا ہے نا کہ جس چیز کا جہاں حق ہے اسے نہ رکھا جائے اور اس کو کسی دوسری جگہ پہ رکھ دیا جائے، یہ اصل میں ظلم ہے۔ تو جو اندھیرے میں رہنے پر ہی ضد کرے، اصرار کرے، اسے ہدایت کی روشنی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمیں جو ہے نا وہ ہدایت کی روشنی میں ہی رکھے اور کبھی نہ گمراہی میں رکھے۔ اور آپ نے دیکھا نا، آتا ہے نا یہ بھی آیت کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا لیا، یعنی اس کو نہیں پتہ کہ میرے رب کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں، میرے نبی جو ہیں وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اس کو بس یہ ہے کہ جو مجھے میرا نفس کہہ رہا ہے میں نے وہی ماننا ہے۔ یہی اصل میں معبود بنانا ہوتا ہے نفس کو، کہ اپنے اللہ کی بات، نبی کی بات کے آگے اس کا اپنا نفس اور اپنی ضد اور اپنی مرضی اور اپنی پسند۔ تو اس میں بڑی، اگر اس کو گہرائی میں لیا جائے تو اس میں بہت وسیع معنی ہے، اور زیادہ گہرائی میں جائیں تو پھر تو لگتا ہے شاید ہم بھی صحیح طریقے سے مسلمان نہیں ہیں۔ تو اپنی اپنی مرضی کی باتیں جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں، چن لیتے ہیں جو ہمیں آسان لگتی ہیں، تو اس پہ ہی عمل کرنے کا سوچ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے، اور اللہ اس نفس پرستی اور خواہش پرستی سے ہمیں باہر نکالے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کی پیروی کرنے والے بنیں۔ آمین ثم آمین۔